بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت اور صحت و تندرستی کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے موسم بدلتے ہیں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی فضا ہے، کبھی بہار ہے۔ جب بہار کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف ہرا بھرا اور خوشحالی ہوتا ہے، پھول کھلے ہوتے ہیں، پھل لگے ہوتے ہیں، انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو بھی باطنی طور پر ایک بہار کا مہینہ بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت نبی علیہ السلام کئی مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان المعظم میں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کی آمد کا انتظار کرتے ہوں وہ مہینہ کتنا برکت والا ہوگا۔ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، شہر الغفران، مغفرت کا مہینہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ جیسے دنیا میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو لوگ مکمل تیار ہو کر جاتے ہیں۔ شادی کا موقع ہے، دلہن بھی غسل کرتی ہے اور دولہا بھی غسل کرتا ہے۔ کہیں کسی تقریب پہ جانا ہے تو لوگ غسل کر کے تیار ہو کے جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے لیے ہمیں باطنی طور پر غسل کرنا چاہیے۔ اور باطنی غسل کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ گناہوں سے سچی توبہ کرنا یہ باطنی غسل ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے جو ہمیں شعبان المعظم میں ہی کرنی چاہیے۔ ویسے بھی 15 شعبان سے برکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھائی ہے کہ سورج تو طلوع ہوتا ہے 6 بجے، لیکن 4:30 پونے 5 طلوع صبح صادق ہو جاتی ہے، اور جب طلوع صبح صادق ہوتی ہے تو رات کا اندھیرا ختم اور روشنی شروع۔ پھر روشنی بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے سے چند منٹ پہلے اتنی روشنی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سورج طلوع ہو گیا یا نہیں۔ بعض اوقات تو گھڑی دیکھ کے پتہ کرنا پڑتا ہے کہ سورج طلوع ہوا یا نہیں۔ روشنی اتنی ہوتی ہے، اسفار اتنا ہوتا ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے تو دن شروع ہو گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو دن ہے اس کی صبح صادق 15 شعبان المعظم کی رات کو ہوتی ہے۔ پھر 15 شعبان المعظم کے بعد ہر دن روشنی بڑھتی رہتی ہے، نور بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے 2 دن پہلے ایسے ہی برکتیں ہوتی ہیں جیسے رمضان المبارک کی برکتیں ہیں۔ 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی آنے والے سال کا بجٹ بنواتے ہیں۔ کس بچے نے پیدا ہونا ہے، کس بندے نے فوت ہونا ہے، کس کو خوشی ملنی ہے، کس کو غم ملنا ہے، کس کو صحت تندرستی، کس کو بیماری، اور یہ رشتے بنتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ پھر 27 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی یہ فہرست فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب بتائیں
کہ ہم جو ہر وقت روتے دھوتے رہتے ہیں، رزق کی تنگی، صحت کے مسئلے، فلاں مسئلے، بھائی جب فیصلے ہونے کا وقت ہے اس وقت تو نہیں رو دھو لیتے، جب اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما رہے ہیں اس وقت اگر رو لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فیصلہ تبدیل کر دیں گے۔ اب جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا اور لسٹیں بن کے مل گئی فرشتوں کو، پھر ہم کہتے ہیں جی تقدیر بدلواؤ، تو یہ بے وقوفی ہے۔ ہمیں دعا اس وقت کرنی چاہیے جب اللہ تبارک و تعالی فیصلے فرما رہے ہیں، تو 15 شعبان سے لے کے پورا رمضان المبارک 27 رمضان المبارک تک کا وقت یہ آئندہ سال کے بجٹ کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کو بھی رزق دیتے ہیں، تو پھر فرما بردار کو اللہ رب العالمین کیسے اکیلا چھوڑیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں اور خوب عبادت کریں۔ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے محبوب جب کسی کو عظیم مہینہ کہہ رہے ہوں اور اس کی برکتیں سنا رہے ہوں تو وہ کتنی برکت والا مہینہ ہوگا۔ اس لیے رمضان المبارک کے لیے ابھی سے ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اپنی مصروفیتیں آگے پیچھے کریں کہ رمضان میں ہم سکون اور اطمینان سے عبادت کر سکیں۔ ایک مہینہ عبادت کریں گے اور اس کی برکتیں پورا سال ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی۔ اکثر لوگوں کو یہی پریشانی ہوتی ہے، بچہ بیمار ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں آتا، جاب نہیں مل رہی، قرضہ نہیں اتر رہا ہے، مکان نہیں ملا۔ یہ چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں ہر ایک کے ساتھ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا، کوئی ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے، اور کوئی ہمیں نفع نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے۔ نفع اور نقصان اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اب وہ ہمارا پروردگار ہے اور ہمیں اس بات پر خوشی ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ناظرین کرام، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس بات پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے۔ 3 باتوں پہ مومن کو خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میں راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، اور نبی علیہ السلام سے میں راضی ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں، میرے آقا ہیں، اور دین اسلام سے میں راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے۔ ان 3 باتوں پہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ ایمان کی سلامتی کی یہ پکی دلیل ہے۔ آج ایسا دجالی فتنے کا دور آ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا عجیب محسوس کرتے ہیں، ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ جی ہم کیسے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ پروپیگنڈا دیکھو کتنا ہو گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ کا احسان مانیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، اور اگر ہم اسلام کو
اپنے لیے بوجھ سمجھیں گے تو ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ مدد اگر مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے۔ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ بندہ کسی اور کی عبادت کرے، اس لیے اللہ نے شرک کو ناقابل معافی قرار دے دیا۔ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوگا، ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ کیا مہربانی کی۔ ہر جانور، ہر پرندہ دانا چگنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے سر جھکاتا ہے۔ آپ کبوتر کے سامنے دانے ڈالیں، سر جھکائیے گا۔ خرگوش کو کھانا کھلائیں، سر جھکائیے گا۔ بکری بھینس کو کھانا کھلائیں، سر جھکائے گا۔ جس کو بھی کھانا ڈالیں، شیر کو کھانا ڈالیں، وہ بھی سر جھکائے گا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، فرمایا میرے بندے تیری پیشانی میرے سامنے جھکتی ہے، اب یہ غیر کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے ہاتھ دیے، ہم اپنا منہ کھانے تک نہیں پہنچاتے، کھانا ہمارے منہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جس پروردگار نے کھانے کے لیے بھی ہمارے سر کو جھکنے کا موقع نہیں دیا، وہ عبادت کے لیے کہیں جھکنے کے لیے کیسے گوارا کر لے گا؟ اس لیے یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اب جب پیشانی اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتی ہے تو مدد بھی ہم اللہ رب العالمین ہی سے مانگیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ایک دعا آتی ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام پر جب کوئی پریشانی مصیبت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما۔ جب بندہ اللہ کو مدد کے لیے پکارے گا تو اللہ رب العالمین ضرور مدد فرمائیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ لو لگائیں اور اللہ کو منائیں، اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی مدد کیسے کرتے ہیں، اس کو کیسے عزتوں سے نوازتے ہیں، اس کو کیسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں یہ اگر ہم رمضان المبارک میں سکون کے ساتھ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمارا کام، کاروبار، رشتہ دار، ان کی صحت وغیرہ سب چیز ٹھیک رہے، تبھی ہم عبادت کر سکیں گے، سکون و اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکیں گے۔ اب ایک بندہ ہے، ان کی بیوی ہاسپٹل میں پہنچ گئی تو کیا عبادت کرے گا؟ رمضان المبارک میں تو ہسپتال کے چکر لگائے گا۔ ایک بندہ ہے، اس کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، وہ کیا عبادت کرے گا؟ تو عبادت پرسکون ماحول میں انسان کرتا ہے، اور پرسکون ماحول حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی مدد چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو سلامت رکھے، ٹھیک رکھے، تاکہ ہم عبادت کر سکیں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمارے بعض اکابرین تو رمضان المبارک میں ہر روز ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں
حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک دن میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اب عام آدمی تو کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا سکون سے پڑھے، تھوڑا تھوڑا پڑھے، لیکن حفاظ کرام کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ وہ اگر ایک دن میں ایک ختم قرآن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا، اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا کہ یا اللہ، یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، اس کو جنت عطا فرما دے۔ بلکہ جنت کے مختلف دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ جو لوگ اچھے انداز اور خوبصورت اچھے انداز سے روزہ رکھنے والے ہوں گے تو ان کو اللہ تبارک و تعالی باب الریان سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے رمضان المبارک کی اہمیت ایسی ہے کہ ہم ابھی سے اس کی تیاری کریں، ذہنی طور پہ بھی اپنے کاموں کو بھی ایسے کریں کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے مل جائے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع عطا فرما دیا، زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم نے شعبان کا مہینہ دیکھ لیا، اور رمضان المبارک، رمضان شریف کی برکتیں ایسی ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی کا مقرب اور قریبی بنا دیتی ہے۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگنا ہے اس کو ایسے وقت پہ مانگے۔ ناظرین کرام، جب لسٹیں بن رہی ہیں اگلے سال کے رزق کی تو اس وقت صرف مانگے تاکہ اللہ تبارک و تعالی تبدیل فرما دے۔ بہت سارے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں کہ شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا اچھا رشتہ نہیں ملتا، یا بہت ساری بچیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ رشتے نہیں آتے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگنی شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرما دیں گے۔ اور کاروبار تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہتا ہے تو بندے کو دے دیتا ہے، تو رزق تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایسے ان پڑھوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی رزق دے دیتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی رزق دیتے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ سے مانگیں گے، لپٹ کے مانگیں، رو رو کے مانگیں، آہ و زاری کے ساتھ مانگیں، دل سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اپنے ملک کے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ یہ جو مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی یاد والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، اللہ کے سوا زندگی کا کیا مزہ ہے۔ لہٰذا یہ آنے والے دن اللہ کی یاد کے دن ہیں، ابھی سے کوشش شروع کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت خلوص کے ساتھ اور خشیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس شیطان کے مکر و فریب سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سچا مسلمان بنائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔